ہر طوفان تباہی کرنے نہیں آتا، کچھ طوفان ہمارے راستے میں پڑی رکاوٹیں صاف کرنے بھی آتے ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پہچان لیتی ہے کہ آنکھیں سونے سے لال ہیں یا رونے سے۔ میں مسکرا دیتی ہوں ہر بار یہ سوچ کر، اللہ پاک میرے حوصلے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دعا تو پہاڑوں کو بھی جگہ سے سرکا دیتی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ کالے جادو کے ذریعے لوگوں کے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنے والوں کو اللہ پاک نیست و نابود فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے، تب بھی تم آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا۔ کون کہتا ہے محبت آنکھوں سے ہوتی ہے اقبال، دل تو وہ بھی لے جاتے ہیں جو نظریں جھکا کر چلتے ہیں۔ انسان کی دنیا کا یہی تو رونا ہے، اپنا دل تو دل ہے، دوسروں کا کھلونا ہے۔ لاپرواہی اچھی ہے جناب، پرواہ کریں تو لوگ سستا سمجھ لیتے ہیں۔ تعلق میں جھوٹ کا سہارا تعلق کو بے سہارا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگ لینا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں۔ انسان گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ فضول گفتگو سے 2 قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے جیب نہیں دل بڑا ہونا چاہیے۔ دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو فخر سے کہو یہ میرا دوست ہے، اور دوست کو جب مصیبت میں دیکھو تو سینہ تان کر کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا ان کی سمجھ ان کو اجازت دیتی ہے۔ تصویر میں ساتھ کھڑے ہونے والے اور تکلیف میں ساتھ کھڑے ہونے والوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتے۔ کتابوں اور رشتوں کو سلامت رکھنے کے لیے ان کو وقت دینا ہوتا ہے، ورنہ دیمک نہ صرف کتابوں کو بلکہ رشتوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ جن کی دہلیز پر بہنیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کی بہنوں کو دھوکہ نہیں دیتے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ کچھ تعلقات چھین کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ خوشحالی لانے والی 7 چیزیں: قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی، اللہ کا شکر ادا کرنا، مجبور کی مدد کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا،
عزیزوں سے اچھا سلوک، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے، بلکہ وقت کے ساتھ ہمیں سہنا آ جاتا ہے۔ لمحہ لمحہ گزر جاتا ہے، کبھی ایک ایک سال، کبھی لمحے کی طرح سال گزر جاتا ہے، کبھی نرمی کبھی سختی، کبھی عجلت کبھی دیر، وقت اے دوست بہرحال گزر جاتا ہے۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، لیکن جاتا چیونٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے جاتا ہے۔ ہمیشہ ان 4 غلطیوں سے بچو: شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ حضرت علی۔ اولاد کو نئے جوتے اور نئے کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے جوتے اور کپڑے پہن کر مسکرانے والی ہستی کو باپ کہتے ہیں۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ وہ ٹیچر جو کبھی کہتی تھی کہ کھانا یاد رہتا ہے، ہوم ورک بھول جاتے ہو، اب ملے تو بتائیں اسے اب کھانا بھی بھول جاتے ہیں۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ رب، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ بے شک انسان ہی انسان کی دوا ہے، اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت کر کے حساب برابر کر دیتا ہے، اگر کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن کے اٹھا دیتا ہے۔ باشعور ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ زندگی سے بیزار ہو کر بس سنجیدہ ہو جاؤ، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسے برتاؤ کیا جائے۔ آنسو اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنا ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں۔ رشتے اگر تھوڑے بکھر جائیں تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ محبت کی پہچان عزت ہے، جو آپ کو عزت نہیں دے سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا سپیروں کی بستی ہے، رشتے بنا کر دستی ہے، بھروسہ بہت مہنگا ہے، نفرت بالکل سستی ہے۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو کبھی آنکھیں بھی پڑھو، کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ عجیب ہے دنیا، برداشت کرو تو بزدل، جواب دو تو بدتمیز۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں
کیونکہ گمان دل و دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہیں جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ ایک قبر پر لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ دوسروں کی برائی ہمیشہ وہی بیان کرتا ہے جس کے پاس بتانے کو اپنی کوئی اچھائی نہیں ہوتی۔ انسان جب یہ مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندوں، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ دوستی اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں، برتاؤ اور رویے سے ہوتا ہے۔ جس خاندان میں بھائیوں میں اتفاق اور ہمدردی ہو، اس خاندان کی نسلیں بھی عروج تک پہنچ جاتی ہیں۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے، تب بھی تم آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔